ساری نہیں آزاری نہیں، شرم ساری نہیں آزاری نہیں، دل میں درد ہے پر بے قراری نہیں، دل میں درد ہے پر بے قراری نہیں، دل میں درد ہے پر بے قراری نہیں، شرم ساری نہیں آزاری نہیں، شرم ساری نہیں آزاری نہیں، دل میں درد ہے۔ نہیں ہوگا دل میں درد، اس میں لفظ بدل، دل پتھر ہے یا حجر ہے، ایسے لفظ کہ اس میں بے قراری نہیں، درد ہے تو پھر تو بے قراری آ گئی، ہاں اس کو اضافہ کریں۔ دل ہے پتھر یہاں بے قراری نہیں، دل ہے پتھر مگر بے قرار۔ ٹھیک ہے، پہلے ٹھیک ہے بھائی، اب ٹھیک ہے نا، ہر کو سمجھنا بھی ہے، پھر اپنے کو سوچنا ہم ایسے ہیں نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو سوچے نہیں کہ بس ہم ان کو سنائیں وہ ہمیں دیکھیں، اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے سوچ کے چلنا ہے۔ یہ سوچ پتہ ہے، گھڑی کی سوچ 70 سال کی عبادت سے افضل کہا گیا ہے کہ انسان کو فکر لگ جاتی، غم لگ جاتا ہے، یہ سوچ غم لگاتی ہے۔ ہاں جی، یہ سوچنا چاہیے نا، بس سننا کہاں سے ایسے نکل، ادھر سے نکلا ادھر سے بند، صحیح ہے نہیں؟ چلیں۔ دل ہے پتھر مگر بے قراری نہیں، دل ہے پتھر مگر بے قراری نہیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی مصیبت ہو، بیماری کچھ ہو، آپ کی آنکھ نہیں لگے گی، گھڑی گھڑی کھلے گی۔ ایسے اگر ادھر کا فکر لگ جائے آنکھ نہیں لگتی اچھی طرح، گھڑی گھڑی کھلتی ہے، پریشان رہتا ہے۔ پھر وہ پریشانی خدا کی رحمت کا چھینٹا آتا ہے، خدا کی قسم۔ من خاف ادلج، فرمایا سر جو ڈرتا ہے بچ جاتا ہے۔ یہ بے ڈری آخرت کی، قبر کی، حساب کتاب کی، یہ اچھی تو نہیں ہے۔ اور دنیا کے لیے خوش رہیں، دنیا میں کہاں تم کو امان ہے، بیماری سے امان ہے، حادثات سے امان ہے، صبح شام کچھ ہو جائے امان ہے۔ امان اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا ایمان والے کو، تو ایمان کی فکر کرنی، اور جس میں ہم میں ایمان کا تقاضا ہو جائے، ہر وقت کو خدا کا راضی ناراضی ہونا، آگے کے راضی، یہ غم لگ جائے۔ یہ کیوں سوچنا کہ فلانا راضی ہے ناراض ہے، یہ نکال دیں دل سے بالکل۔ کوئی راضی ہو ناراض ہو، اس سے کوئی نہ تم کو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ راضی ہے تو تم کو کیا کر دے گا وہ، ناراض ہے تو تمہارا کیا بے، لیکن خدا رسول کی راضی ناراضی بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کو راضی ناراضی سوچتے ہیں، ایمان کھو کے مرتے ہیں یا منافق ہو کے مرتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں جس نے لوگوں کو راضی کیا خدا کو ناراض کیا، خدا تو کو ناراض کیا، لوگوں کو راضی کیا، ان کے ساتھ گول مول بات کروں، ہاتھی کے دانت کی چلاتا ہے۔ خدا تو ناراض ہے، بعد میں لوگ بھی خدا پلٹا دیتا ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ راضی ناراضی ہوں پرواہ نہیں کرتا، آقا جی کہ اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگ ناراض میں دھیان نہیں دیتا، فرمایا بعد میں لوگ خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو ہم لوگوں کو ہر معاملے میں سوچنا چاہیے خدا راضی ہے ناراض ہے، اس کا غم ہو سے لوگ راضی ناراض کا نہیں فکر کرنا چاہیے، ان کا فکر نکال دینا چاہیے۔ بس یہ کہ راضی ناراضی کا ہو گیا، آپ کا بیڑا پار ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء،
ایمان اس میں ہوتا ہے کہ جس کو خوف بھی ہو اور خدا سے معافی کی امید بھی ہو. انشاءاللہ خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں اور معافی کی. ہاں جی، یہ دنیا میں کس کو راحت ہے بتاؤ؟ بادشاہوں کو راحت ہے، وزیروں کو راحت ہے، کافر کو راحت ہے. بس ایک جیسے حص ختم ہو گئی، بس کہ راحت ہو جائے گی. کہاں ہو جائے گی؟ خدا نے جب سے دنیا کو بنایا نظر رحمت سے دیکھا نہیں ہے، اور دنیا کو مصیبت خانہ بنایا ہے. اور دنیا میں اگر راحت ہے تو کافروں کے لیے جنت راحت ہے، ایمان والے کو مجاہدہ کرنا اس کے لیے راحت نہیں ہے. فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. سمجھے؟ آقا جی نے کہا. تو ہمارے تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ موت آئی ایمان پہ، قید خانہ ختم جنت کی بہاروں میں ہوں گے. تو کافروں کو دیکھ کے یہ ایسے نہیں سوچ ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، یہ ترقی یافتہ ہے. کیا ترقی یافتہ ہے؟ ایمان تو ہے نہیں ہے. ان چیزوں کو نہ سوچا کریں، یہی سوچا کریں جو خدا رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں. بس باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. چلیے. شرم ساری نہیں آزاری نہیں، شرم ساری نہیں آزاری نہیں، دل ہے پتھر سے بے قراری نہیں، دل ہے پتھر سے بے قراری نہیں. میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات، میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات، میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات، میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات. پر یہ رحمت سے تیرے ہیں باری نہیں، پر یہ رحمت سے تیری ہیں باری نہیں. میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات، میں ہوں بدکار اور سیاں میرے بات. پر یہ رحمت سے تیری ہے باری نہیں، پر یہ رحمت سے تیری ہے باری نہیں. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. میرا گناہ صاف کر دیجیے، دل ہے میرا گناہ صاف کر دیجیے. نام احمد جپتے دن رات ہم، احمد جپتے دن رات ہم، نام احمد ہی جپتے ہیں دن رات ہم، احمد جپتے ہیں دن رات ہم، نام
جپتے دن رات ہم کو کوئی بھی لگتی بیماری نہیں، ہم کو کوئی بھی لگتی بیماری نہیں، میرے آقا نے مجھ کو سنبھال لیا، میرے آقا نے مجھ کو سنبھال لیا، دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں، دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں، جانتے یہ ہم تم بھی جانو، یہ سب جانتے ہیں، یہ ہم تم بھی جانو، یہ جانتے ہیں، یہ ہم تم بھی جانو، یہ سب جانتے ہیں، یہ ہم تم بھی جانو، یہ سب ان بنا دو جہاں میں گزارا نہیں، ان بنا دو جہاں میں گزارا نہیں، ان بنا دو جہاں میں گزارا نہیں، فاصلے جو ان کے میرے درمیان، فاصلے جو ان کے میرے درمیان، وجہ اس کی ہے دل میرا اچھا نہیں، اس کی ہے دل میرا اچھا نہیں، وجہ اس کی ہے دل میرا اچھا نہیں، فاصلے جو ان کے میرے درمیان، 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 اس کی دل میرا اچھا نہیں، وجہ اس کی دل میرا اچھا نہیں، میں نافرمان ہوں پر پریشان ہوں، میں نافرمان ہوں پر پریشان ہوں، یہ نہ کہہ دیں مجھے تو ہمارا نہیں، یہ نہ کہہ دیں مجھے تو ہمارا نہیں، یہ نہ کہہ دیں مجھے تو ہمارا نہیں، میں
نافرماؤں پر پریشان ہوں، میں نافرماؤں پر پریشان ہوں، میں نافرماؤں پر پریشان ہوں، یہ نہ کہہ دے مجھے تو ہمارا نہیں، یہ نہ کہہ دے مجھے تو ہمارا نہیں۔ زندان ٹوٹے سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں، سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں، سرکار آپ ہم پہ کرم کی اندر سے بولنا، نظر۔ پتہ چلے گا کہ وہ ہے یا نہیں، تمہارے اندر ایسے ہیں، باتیں بہت کرتے ہو۔ سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں، سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر۔ آدمی جب کوئی خودکشی کرتا ہے لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اب خدا سے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خودکشی کرتے ہیں تو ٹھیک کروں کوئی حل سوچے نا جس کو اللہ تعالیٰ کو، یہ تو نہیں کہنا چاہیے مجبور کرے، اللہ تعالیٰ کے کرنا ہی پڑے گا، کوئی ایسا حل سوچیں اس میں ادب بھی رہ جائے، خدا کو کرنا ہی پڑ جائے۔ وہ حل یہی ہے کہ اللہ کو آقا کا واسطہ دو، اللہ کو کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ، بس مستعد تمہارا ہمارا حل ہے، سب بغیر حساب جنت تو سب عاشق رسول انشاءاللہ۔ ہاں اللہ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ نے خود اختیار کیا حضرت محمد مصطفیٰ کو اور ان کو وسیلہ بنا رحمت للعالمین۔ ہاں تو پھر ان کو آگے ان کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو، آگے آگا کھڑے، اب وہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا آگے لا کے۔ تو ہمارا تمہارا مسئلہ حل ہی حل ہے، اور شیطان کا بیڑا غرق کی غرق ہے انشاءاللہ۔ چلو سرکار آپ بھائی بیٹھے ہیں نا، وہی سرکار کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ تم کو جب موت آتی ہے، بیماری لگتی ہے، ڈاکٹر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کرتے ہو، لیکن ڈاکٹر بھی کرنی پڑتی ہے کہ ادھر سے دوا آئے گی پھر تمہارا کام چلے گا۔ آقا کی رحمت کی نظر ہوگی تو خدا بھی راضی ہوگا، ورنہ خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ نے بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ ہاں یہ سمجھ جائیں آپ، ہاں بالکل سیدھے ہو جائیں، چلیں۔ سرکار آپ ہم پہ کرم، جو آتے ہیں سرکار کا نام بہت کم لیتے ہیں، بس کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تو کافر بھی کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ حضرت محمد کا وسیلہ نہیں ہوگا، خدا کو بھی نہیں جانو گے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، خدا ہے تو تمہارے پاس میں خدا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ ان کا خدا ہے، ان کی زبان سے خدا مان لیا کہ ان میں بات ہی ایسی تھی ماننا پڑا۔ ہاں یہ سمجھے ذرا، ہاں تو اس لیے یہ طریقت میں اس مسئلے کو بڑی اہمیت ہے، اور پھر طریقت میں مسئلے میں شیخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ شیخ کرے گا تو نبی کریم نظر آئیں گے، پھر نبی کریں گے تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ہاں یہ طریقہ ہے، ہاں یہ سارے طریقت کا اتفاق ہے، بالاتفاق فنا فی شیخ۔ اب وہ ہے نہیں ہے تمہاری قسمت ہے، بیڑا غرق کرتا ہے، لیکن کسی شے میں فنا ہونا پڑے گا اس کے ساتھ، ہاں اندھا ہو کے چلنا پڑے گا۔ اب نکل آیا اچھا تو پھر تمہاری قسمت نہیں ہے تو اپنی قسمت کرو وہ، ہاں لیکن شیخ کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ بالاتفاق ہے فنا فی شیخ۔ ہاں اب میں تو نہیں کہ مجھے شیخ مانو، کسی اور کو مان لو،
اور جب تک نہیں کسی کو مانو گے تو تمہاری گاڑی نہیں چلے گی. اور میں منوانا نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے شیخ مانو. منوانا چاہتا ہوں اس لیے کہا ہے کھاتے ہو قسم، اس لیے میں نہیں کہتا ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے. یہ اس سے شیخ کا پتہ چلتا ہے. شیخ کا اس سے پتہ نہیں چلتا. تمہاری درد بیماری تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ دولت مند بنا دے. دولت مند تو انسان ڈکیتی کا کام کر لے یا پاؤنڈ خرید لے، لاٹری نکال سے بھی بن جاتا ہے. شیخ سے جڑ کے دیکھنے سے جڑتے خدا رسول تک دل جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. اگر دل جاتا ہے پھر شیخ میں فنا ہو جاؤ، کوئی بھی ہو، کالا ہو، گھورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، ادریسی ہو، قادری ہو، کوئی بھی ہو. اگر اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے دل خدا کی طرف جاتا ہے، نبی کی طرف جاتا ہے، تاج طرف کھینچتا ہے، سمجھو اور کیا شیخ ہے. پھر اس سے جڑے جتنا دل جائے گا اتنا یقین بنے گا. تو یقین کسی بات سے بنے گا. جب کہ دل طاعت میں لگے گا، طاعت سے پھر بہاریں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پھر سے بہاریں رحمتوں کے دروازے کھلیں گے تو پھر خود ہی مانے گا. تو یہ طریقہ ہے اصل نا. یہ طریقے سے اتنی بڑی پگڑی ہو تو اتنی بڑی داڑھی ہو تو بال عورتوں کی طرح رکھ کے بیٹھ جائے، اس سے شیخ کا پتہ نہیں چلتا. ہاں کچھ سمجھے ہو؟ ہاں سکھو کچھ سکھو، پنجابی کہتے ہیں، سمجھتے اس میں سے سکھو کچھ سکھو. یہ پنجابی لوگ سمجھتے ہیں اس محاورے کو، ان کی زبان سے سکھو کچھ سکھو.